بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ، یعنی لباس زینت، اور ایک قول یہ ہے کہ کنگھی کرنا، خوشبو لگانا داخل زینت ہے۔ مسئلہ اور سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر حیت کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہو، کیونکہ نماز میں رب سے مناجات ہے، تو اس کے لیے زینت کرنا، عطر لگانا مستجب، جیسا کہ ستر عورت واجب ہے۔ شان نزول مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں دن میں مرد اور رات میں عورتیں ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں ستر چھپانے اور کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں دلیل ہے کہ ستر عورت نماز و طواف اور ہر حال میں واجب ہے۔ اور کھاؤ اور پیو۔ شان نزول قلبی کا قول ہے کہ بنی عامر زمانہ حج میں اپنی خوراک بہت ہی کم کر دیتے تھے، اور گوشت اور چکنائی تو بالکل کھاتے ہی نہ تھے، اور اس کو حج کی تعظیم جانتے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسا کرنے کا زیادہ حق ہے۔ اس پر یہ نازل ہوا کہ کھاؤ اور پیو، گوشت ہو خواہ چکنائی ہو، اور اسراف نہ کرو، اور وہ یہ ہے کہ سیر ہو چکنے کے بعد بھی کھاتے رہو، یا حرام کی پرواہ نہ کرو، اور یہ بھی اسراف ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی اس کو حرام کر لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کھا جو چاہے اور پہن جو چاہے، اسراف اور تکبر سے بچتا رہے۔ مسئلہ آیت کریمہ میں دلیل ہے کہ کھانے اور پینے کی تمام چیزیں حلال ہیں، سوائے ان کے جن پر شریعت میں دلیل حرمت قائم ہو، کیونکہ یہ قاعدہ مقررہ مسلمہ ہے کہ اصل تمام اشیاء میں اباحت ہے، مگر جس پر شارع نے ممانعت فرمائی ہو اور اس کی حرمت دلیل مستقل سے ثابت ہو۔ اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے۔ بہقی نے شعب الایمان میں بروایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معدہ بدن کا حوض ہے، سارے بدن کی رگیں اسی حوض سے سیراب ہوتی ہیں۔ اگر معدہ درست ہے تو ساری رگیں یہاں سے صحت مند غذا لے کر لوٹیں گی، اور وہ خراب ہے تو ساری رگیں بیماری لے کر بدن میں پھیلیں گی۔ مجتہدین نے ان روایات حدیث کے الفاظ میں کچھ کلام کیا ہے، لیکن کم کھانے اور محتاط رہنے کی تاکیدات جو بے شمار احادیث میں موجود ہیں، اس میں سب کا اتفاق ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔